السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک عظیم پیغام پر بات کرنے والے ہیں جو قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک مومن کی پوری زندگی کا سہارا ہے۔ آج ہم اس ایک آیت کے ذریعے تاریخ کے سفر پر نکلیں گے، انبیاء کے واقعات سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قصے یاد کریں گے، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ آج کے زمانے میں یہ پیغام ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ شان نزول اور غار ثور کا واقعہ۔ 1400 سال پہلے کا منظر دیکھیں۔ مکہ مکرمہ کے ظالم کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ راستے میں آپ دونوں غار ثور میں پناہ لیتے ہیں۔ دشمن غار کے دانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھبرا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ذرا سا نیچے دیکھ لیے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنہری جملے فرمائے، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر ہوا کیا؟ دشمن کے سامنے جالا بھون دیا گیا، کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا، اور اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ جب اللہ ساتھ ہو تو بڑے سے بڑا دشمن بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن میں اللہ کی مائیت۔ آئیے قرآن کی اور آیت دیکھتے ہیں جہاں اللہ نے یہی پیغام دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے کھڑے تھے، پیچھے فرعون کا لشکر، قوم نے کہا، اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور اللہ نے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے، تنہا تھے، لیکن اللہ ان کے ساتھ تھا، اور اسی قید سے وہ عزت و عقیدت کے مقام پر پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے میدان میں صرف 313 صحابہ کے ساتھ بھیجا دیا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا، تمہیں مدد کے لیے ہزاروں فرشتے بھیج دیے گئے ہیں۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو راستے بند نہیں ہوتے بلکہ نئے راستے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تسلی کے واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ عملی تصویر ہے۔ طائف کا سفر، لوگ پتھر مار رہے تھے، قدم لہولہان ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر یہ نہیں مانتے تو شاید ان کی اولاد ایمان لے آئے۔ یہ یقین تھا کہ اللہ ساتھ ہے۔ غزوہ احزاب، مدینہ کو 10,000 کا لشکر گھیر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ڈر رہے ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح قریب ہے، اور اللہ نے ایک تیز آندھی بھیج دی جس نے دشمن کا لشکر منتشر کر دیا۔ کامیاب ہمیشہ اللہ کی مدد سے آتی ہے، تعداد یا طاقت سے نہیں۔ صالحین اور اولیاء کے قصے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خات بڑا لوگ بھوکے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، اور اللہ نے بارش عطا فرمائی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کو قید کیا گیا، مارا گیا، لیکن ان کا ایمان نہیں ٹوٹا۔ وہ کہتے تھے، لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ میرے ساتھ ہے۔ کئی صوفیاء کرام اپنی تنہائی اور غربت میں یہی کہتے رہے، ہم اکیلے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی مائیت دل کو سکون دیتی ہے، چاہے دنیا آپ کو چھوڑ دے۔ آج کے دور کے لیے پیغام۔
میرے بھائیوں اور بہنوں، آج بھی ہم پریشانیوں میں گہرے ہوئے ہیں۔ کوئی بے روزگاری ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تنہائی اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں، صبر کرنا، نماز اور دعا کو مضبوطی سے پکڑنا، ہمیشہ مثبت سوچ رکھنا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ دعائیں اور قصے، چند دعائیں جو دل کو سکون دیتی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہل وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا قصہ، ایک یتیم بچہ تھا جس کے والدین نہ تھے، لیکن اس نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس کے لیے دروازے کھول دیے اور وہ کامیاب انسان بن گیا۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیے، جب زندگی آپ کو توڑنے کی کوشش کرے، جب لوگ آپ کو چھوڑ جائیں، جب راستے بند لگے، دل میں یہ آیت دہرائیے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدمی، صبر اور اپنی معید کا یقین عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔